اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So inshallah we will start studying our first lesson, that is Al-Quran Al-Kareem, the Holy Quran. So in third sem, Al-Wahdatul Ula, first unit, unit 1, and Nathul Qadim, classical prose. The first lesson, Al-Quran Al-Kareem, the Holy Quran. So I am having that book by Dr. Maulana Sheikh Abdul Ghafoor, page number 7. You can see in your books. Now I am going to read the text in Arabic and its translation in English and in Urdu also. So page number 7 in that book you can see in your books. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Al-Kareem, the Holy Quran. The Holy Quran, the word of Allah. First sentence. هذا من فضل الله وكرمه أنه تعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم السلام في كل عصر ومصر لهداية البشرية جمعاء. This is the first sentence. First in Urdu. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہر شہر اور ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا علیہ السلام. یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھیجا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ صحیح راستے پہ آنا، ہدایت پہ آنا بہت بڑا فضل ہے، گریٹنس ہے. نہیں تو انسان ایسے ہی تباہ ہو جائے گا. تو انسان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجے، اور ایک روایت میں 1,80,000 بھی ہے، لیکن زیادہ تر 1,24,000 کہتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں. ان میں سے 25 کا ذکر، 25 پروفیٹس کا ذکر ہے نا قرآن شریف میں بھی ہے. ہاں، تو اردو میں، انگلش میں بھی دیکھیں گے. It is by the grace of Allah and His mercy that He has sent prophets and messengers, peace be upon them, in all times and in all places for the guidance of all human beings. Al-Bashariya means human beings. Jama'a all. تو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ پر اپنے پیغمبروں کو اپنے رسالت کے ساتھ، اپنے پیغاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو یہ بڑا اللہ کا بڑا کرم. It is a great mercy of Allah that Allah Ta'ala sent prophets and messengers always at all places for the guidance of all human beings. Second sentence. فَأَعْطَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْضَهُمْ الصُّحُفَ وَبَعْضَهُمْ الْكُتُبَ. Second sentence. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں بعض کو صحیفے اور بعض کو کتابیں عطا فرمائیں. بعض پیغمبروں کو ان میں سے صحیفے، کچھ چیز، کچھ جرنلز، کچھ پیپرز اللہ تعالیٰ عطا کیے، اور بعض کو کتاب، سالڈ کتاب عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave some of them scriptures, papers, sheets, journals, and some of them books, solid books. تو فَأَعْطَى سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا بعضهم، ان میں سے بعض کو، الصحف شیز پیپر، وبعضهم، اور ان میں سے بعض کو الکتب کتاب. کتاب سنگولر، کتب پلورل. نیکسٹ سینٹنس. اب اس کا
مزید ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، مزید تشریح کر رہے ہیں نیکسٹ سینٹنس میں. کما اوتی سیدنا ابراہیم علیہ السلام الصحف وأوتي سيدنا داود عليه السلام الزبور وسيدنا موسى عليه السلام التوراة وسيدنا عيسى عليه السلام الإنجيل وأوتي سيدنا وسيد جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام القرآن الكريم. جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا کیا گیا، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیے گئے. وہ اوتی سیدنا وسیع، اور ہمارے آقا اور تمام رسول انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا. تو اس کا ترجمہ انگلش میں لائک Allah subhanahu wa ta'ala gave Ibrahim alayhi salam a script and a few sheets, journals, and Hazrat Dawood alayhi salam Zabur. In English, in history of English, we can see Psalms, 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 P silent. And Hazrat Musa alayhi salam was given Torah. In English it is said Torah, Torah. And Hazrat Isa alayhi salam was given Injil. Quranic name is Injil, and in the English books you can see Bible. And Allah subhanahu wa ta'ala gave our prophet, the leader of all the messengers and prophets, the Holy Quran. So our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was blessed with the Holy Quran. So 4 books, divine books. First one, Zabur, it was given to Dawud alayhi salam. Second one, Tawrat, it was given to Musa alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam. And third one, Injil, Bible, it was given to Hazrat Isa alayhi salam. And the last one, the 4th book, the Holy Quran, Al-Quran Al-Kareem, it was given to our leader Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Now next sentence. وَهُوَ آخِرُ كِتَابٍ سَمَاوِيٍّ, and it was the last heavenly book. فَلَا كِتَابَ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. اور وہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور قرآن شریف آخری آسمانی کتاب ہے. فلا کتاب بعد هذا الکتاب، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یعنی آسمانی کتاب نہیں آئے گی. ولا نبی بعد نبینا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں. وہ خاتم النبیین، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. خاتم النبیین، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے. In English, and it is the last divine book, the heavenly book. وہ آخر کتاب سماوی ہے. فلا کتاب بعد هذا الكتاب، there will not be any book after this book. ولا نبی بعد نبینا، and there will not be any prophet, any messenger of Allah after our prophet sallallahu alaihi wasallam, because huwa khatim an-nabiyyin, he is the last of all prophets. Khatim an-nabiyyin, aakhiri nabi hai. Now page number 8. ولا أمة بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اكتمل الدين بنزول القرآن الكريم. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئی. کیونکہ دین مکمل ہو گیا. لأنه اکتمل الدین، دین مکمل ہو گیا بنزول القرآن الکریم، قرآن شریف کے نازل ہونے کے ساتھ.
کما قال جل جلالہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3. تو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت نہیں، اس لیے کہ قرآن کے نزول کے بعد دین کامل و مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ. اس لیے امت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا آج میں دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں تم پر اپنی نعمتوں کو پوری کر دیا، تمام نعمتوں کو، اپنی نعمتوں کو پوری کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام ایک دین کی حیثیت سے، تمہارے لیے دین کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا ہوں، چن لیا ہوں، میں پسند کر لیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی کے بعد کوئی امت نہیں، دوسری امت یا کوئی دوسرے پیغمبر کی امت نہیں، کیونکہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ دین مکمل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے سے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے حجۃ الوداع کے ٹائم پہ، پورے حاجیوں کے سامنے اللہ کے نبی، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اس وقت. حجۃ الوداع کا خطبہ بہت مشہور ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں تمہارے لیے دین کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہاری نعمتوں کو میں پورا کر دیا، اور اسلام دین کی حیثیت سے میں پسند کر لیا ہوں. اس طرح اللہ کے نبی اس وقت سنائے. اور ایک آیت میں سورہ آل عمران میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. تو یہ اسلام تمہارے لیے ہے، اس سے میں راضی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ آیت میں یہ بتا دیا انگلش میں. And there will not be any ummah after امت محمدیہ because Allah subhanahu wa ta'ala has completed the religion by revealing the Holy Quran. As Allah ta'ala said in ayah 3 of Surah Al-Ma'idah, today I have completed for you your religion and my blessings on you, and I have completed my blessings upon you, and I am pleased that Islam is your religion. I am satisfied with you that your religion is Islam. تو یہ تھا اس کا ترجمہ. اس کے بعد قد جاء القرآن الکریم رحمتا وہدایتا وتذکیرا وبشرا لجمیع الناس. یقیناً قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت اور نصیحت اور خوشخبری دینے والا بن کر آیا ہے. Indeed, the Holy Quran has come as a mercy, guidance, a reminder, glad tidings for all the people. فقد جاء القرآن کریم، قرآن شریف تحقیق آیا ہے، بے شک قرآن شریف آیا ہے رحمت بن کر، ایک مرسی بن کر، بلیسنگ بن کر، تمام انسانوں کے لیے بلیسنگ ہے، مرسی ہے. وہ ہدایتاً اور گائیڈنس ہے، قرآن شریف گائیڈنس ہے. پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، there is no doubt. ھدی للمتقین، ھدن یہ ہدایت ہے، اس میں رہبری ہے، رہنمائی ہے. there is guidance in this کتاب، in this holy Quran. for whom، کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. for those who
who are God-fearing people. For those who have fear in their hearts for the Almighty Allah. So اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ ہدی للمتقین تمام پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. تو قرآن شریف رحمت ہے، ہدایت ہے، وتذکیرن اور نصیحت، اس میں ریمائنڈر، بہت سے نصیحتیں، بہت سے اچھی اچھی باتیں ہیں. وہ بشرا اور خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگس، گڈ نیوز، ہیپی نیوز، لجمیع الناس تمام لوگوں کے لیے، فار آل دا پیپل. سو قرآن شریف یقیناً آیا ہے رحمت بن کر، ہدایت بن کر، نصیحت بن کر، خوشخبری بن کر پورے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے. تو یہ تھا اس سینٹنس میں. نیکسٹ سینٹنس وخلافا للکتب السماویہ نزل القرآن المجید نجما نجما على قلب المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ سیدنا جبریل علیہ السلام. برخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. سو بخلاف للکتب السماویہ برخلاف دوسرے آسمانی کتابوں کے نزل القرآن قرآن شریف نازل ہوا، قرآن مجید قرآن شریف نازل ہوا نجمن نجمن آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا، علی قلب المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بواسطۃ سیدنا جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک موقع پر، ایک ایک مقام پر، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہاں پر سب آیتیں سورتیں نازل ہوئی. برخلاف دوسرے آسمانی کتابوں کے، مطلب یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور، جو بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ سب ایک ساتھ ہے نا وہ پیغمبروں پر نازل تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، سب کیا ہے اپنی اپنی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی. لیکن قرآن شریف تھوڑا تھوڑا، تھوڑی تھوڑی یا چھوٹی چھوٹی آیتیں بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل کرے. موقع، سبب، ریزن، وہ سب دیکھ کر ایک ایک موقع پر، ایک ایک سچویشن کو، حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نازل کرے. تو اس کو بولتے ہیں نجمن نجمن، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں contrary to other heavenly books, the Holy Quran was revealed step by step, gradually, piece by piece, on the heart of our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through Jibreel alayhi salam. تو یہ تھا اس کا ترجمہ. وقبل نزوله، next sentence وقبل نزوله الى نبينا صلی اللہ علیہ وسلم كان القرآن محفوظا في اللوح المحفوظ. اور قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ تھا. لوح محفوظ پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ یا سیف ٹیبلٹ سب کہتے ہیں اس کو، لوح محفوظ پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ پر، پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ پر تھا. So before the Holy Quran was revealed, and before its revelation, the Holy Quran was safely kept in the divine tablet, Lawh Mahfuz. The Holy Quran was kept safely on the divine tablet before its revelation to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو یہ تھا اس کا ترجمہ. قبل نزوله before its revelation الى نبینا to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. كان القرآن محفوظا، the Quran was kept safely في اللوح المحفوظ، in the لوح محفوظ، in the protected tablet. اس کے بعد وأنزل الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. اور اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ سے ماہ رمضان المبارک میں، شب قدر میں، شب قدر، قدر کی رات میں آسمان دنیا پر نازل فرمائے.
And Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Holy Quran from this preserved tablet or protected tablet, Lawh Mahfuz, to the sky of this world on the night of Qadr, on the night of power in the month of Ramadan. We all know Laylatul Qadr, the night of power, Laylatul Qadr. We have studied it about this night in the last semester in Suratul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. So this surah deals with Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Indeed, we have revealed it, the Holy Quran, fi Laylatul Qadr, on the night of Qadr, on the night of power. وما أدراك ما ليلة القدر. Do you have any idea what is the Laylatul Qadr is like? Allah Ta'ala himself explains, Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. The night of Qadr, the night of power is better than 1,000 months. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. On that night, all the angels along with Ruhul Amin Jibreel alayhi salam come down to earth with all matters by the permission of the Almighty Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. That night is full of peace, peaceful night, until the break of dawn. So we have studied this surah in the last sem. So that night of ours, Laylatul Qadr, Allah Ta'ala selected that night to reveal the Holy Quran. So the Holy Quran was revealed on the night of our from Lawh Mahfuz. So that is Laylatul Qadr and Shahr Ramadan. It was in the month of Ramadan. Next, فأصبحت هذه الليلة بنسبتها إلى نزول القرآن خيرا من ألف شهر. Now it is said here, بس یہ رات اس نزول قرآن کی نسبت سے ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی. تو یہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات قرآن شریف کے نازل ہونے کی وجہ سے ہزاروں مہینوں سے افضل ہو گئی. ابھی ہم پڑھیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. تو قرآن کے نزول کی وجہ سے، نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہو گئی. یہ کہتے ہیں because of this event of the revelation of the Holy Quran, that night became better than 1,000 months in reward. That night became better than 1,000 months because of the revelation of the Holy Quran on that night. تو یہ تھا اس کا ٹرانسلیشن. اول وحی اوحیا، پے نمبر 9 پر ہوئے. اول وحی اوحیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشتمل علی 5 آیات مبارکہ وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سورۃ العلق کی فرسٹ 5 آیات ہیں. پہلے 5 آیتیں ہیں، 1 to 5 آیات ہیں، اور یہی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اول وحی، یہ پہلی وحی، اور پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی یا آئی وہ 5 مبارک آیتوں پر مشتمل ہے. اور وہ آیات یہ ہیں، ترجمہ وہی 5 آیات میں نے 5 آیتیں، 5 آیات مبارکہ بابرکت آیتیں وہی، اور وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، سارے عالم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق،
خون کے لوتھڑے سے، جمع ہوا خون سے. اقرأ وربک الاکرم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھو. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. الذی علم، جس نے علم سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تمام باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی انسان جو بھی نہیں جانتا تھا سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو اس رحیم و کریم پروردگار کے نام سے آپ پڑھیے، قرآن شریف کو تلاوت کیجیے. یہ 5 آیتیں تھیں سب سے پہلے وہی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی انگلش میں. And the first revelation that was sent to our Prophet sallallahu alaihi wasallam consisted of 5 holy ayahs, and they are ayah number 1 to 5 of Surah Al-Alaq. In 30th part, read in the name of your God, the name of your Lord, who created the whole universe, and who created man from the clot of blood. Read in the name of your Lord, the Most High, who taught the human with the pen, and taught the man what he did not know. So this is the translation of this sentence. So سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ القلم، اس کی 5 آیتیں ہیں. یہ پڑھ کے سنا، اس کا ترجمہ بھی کرا میں. تو یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو خون جمے و خون سے، خون کے لوتھڑے سے. آپ پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑا کرم والا ہے، کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ ہے سب سے پہلے وحی. انشاءاللہ یہ سیشن یہاں ختم کریں گے. تو یہ پہلا سیشن تھا. انشاءاللہ اب آگے کے سیشن میں اور مزید لیسن کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک مع السلامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.